حضور کی بارگاہ میں کیسے آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے، میاں حضور تک کیسے پہنچے؟ طلب علم کے اندر ایک روایت بیان کی جاتی ہے، تو انہوں نے مجھے میاں حضور کا تعارف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں اور بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء ہیں وہ ان کے زانوِ تلمس طے کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور جو علم کی پیچیدگیاں ہیں وہ ایسے حل کر دیتے ہیں گویا کہ وہ مسائل ہیں ہی نہیں۔ ظاہر سے علم میں ایک خواہش تھی، اور وہ جو اسرار و رموز کتاب کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں ان کو جاننے کا، سیکھنے کا اور ایسی شخصیات سے ملنے کا ایک دل کے اندر جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی کہ کیسے میں ان کے پاس پہنچوں، اور یہ ایک تلاش اور ایک یہ سلسلہ جاری رہا کہ پہلے اس بارگاہ کے قابل بنو پھر اس بارگاہ تک پہنچو۔ تو میاں حضور کی جو گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام شخص کا سمجھنا، اس کے فہم تک اس بات کا پہنچنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن جس پر نظر ہو جائے تو وہ اگرچہ پڑھا لکھا نہ ہو وہ ان باتوں کو بآسانی سمجھ لیتا۔ قادر هو الحق هو المعین۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریکی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ایک ایسی بزم سجائی گئی جس میں ہم میاں حضور کے مریدین اور خلفاؤں کو بلاتے ہیں اور آپ سے ذکر یار کرتے ہیں، آپ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ذاتی تجربات، جو کہ میاں حضور کی صحبت میں آپ کو حاصل ہوئے، وہ واقعات جو کہ میاں حضور کے تصرفات سے آپ کو عطا ہوئے، اور وہ تمام باتیں جو کہ آپ نے میاں حضور سے سیکھی اور آگے بڑھا دی۔ اسی طرح آج جو ہمارے ساتھ ہماری اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہے، آپ میاں حضور کے خلیفہ ہیں، آپ کا نام ربیع العالم ہے، ربیع العالم تاریکی، شعبے سے اکاؤنٹنٹ ہیں، اور الحمدللہ درس نظامی مکمل کی، اس کے بعد میاں حضور سے ملاقات کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں وہ تمام احوال کہ کس طریقے سے میاں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کس طریقے سے میاں حضور ان کو ملے، کیسے ان کا طریقت کا سفر شروع ہوا، اور انہوں نے میاں حضور میں کیا دیکھا کہ میاں حضور سے بیعت ارادت حاصل کی، اور اس کے بعد ان کو میاں حضور کی طرف سے خلافت کے تحفے سے نوازا گیا، اور الحمدللہ آج سلسلے کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ ربیع العالم بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اور شارق بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بہترین اور عظیم الشان پروگرام ذکر یار میں مدعو کیا ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی جو رونقیں ہیں وہ مزید دوبالا فرمائے اور اس کی رونقیں جاری و ساری رکھیں۔ آمین، جزاک اللہ۔ ربیع العالم بھائی، یہ آپ پیر بھائیوں کی محبت ہے، اور الحمدللہ یہ ایک میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک ایسی بزم سجائیں جس میں میاں حضور کی بات ہو، بالکل بالکل، اور جس میں صرف خالصتاً میاں حضور کی بات۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ تو ربیع العالم بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جی، کہ میاں حضور کی بارگاہ میں کیسے آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے، میاں حضور تک کیسے پہنچے؟ جی۔ اچھا شارق بھائی، میاں حضور کی طرف جو میرا سفر رہا، میں میاں حضور تک کیسے پہنچا، یہ ایک
بہترین داستان ہے، اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک بہترین داستان ہے، وہ اس طریقے سے کہ الحمدللہ جو میں نے اپنے گھر میں جو بات دیکھی اور گھر والوں سے جو بات سیکھی وہ یہ کہ بزرگوں کی محبت ہمارے گھر والوں کے سینوں میں رچی بسی ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ اور بچپن سے بزرگوں کی جو صحبت ہے، ان کا ایک تعلق ہے اور ان کا جو ذکر ہے وہ الحمدللہ ہمارے گھر میں جاری و ساری ہے، آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ تو جب میری پیدائش ہوئی تو اس وقت ہمارے گھر کے برابر میں ایک مسجد تھی، وہاں پر امام جو تھے وہ سلسلہ تیغیہ کے بزرگ تھے، خلیفہ تھے آپ سلسلہ قادریہ تیغیہ کے۔ تو الحمدللہ انہوں نے میرا نام رکھا، انہوں نے میرا نام تجویز کیا اور محمد ربیع العالم میرا نام رکھا۔ اچھا، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت کرنے کا جو ہے میرے جو گھر والے ہیں، یعنی دادا ہیں، دادی ہیں، والد صاحب ہیں، تو ان کو بہت یعنی موقع ملا، انہوں نے بہت خدمت کی ان کی۔ اور یہ ایک ایسے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ میرے والد صاحب بذات خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی اور ان کے وصال کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ شور ہوا کہ مولانا صاحب کی جو قبر ہے وہ کھل گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں خود بھی گیا اور جا کر میں نے دیکھا تو ان کا جسم قبر کے اندر الحمدللہ صحیح و سلامت۔ تو طلب علم کے اندر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی شخص کسی عالم کی خدمت کرے تو وہ شخص عالم بنے گا یا پھر اس کا بیٹا عالم بنے گا، ورنہ اس کا پوتا تو ضرور عالم بنے گا۔ تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ 2004 میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر 2007 میں درس نظامی کا آغاز ہوا۔ ابتدا کے اندر بات یہ تھی کہ میں درس نظامی کرنے سے بالکل پیچھے ہٹ رہا تھا، کیونکہ میں نے جب میٹرک کیا تو میری خواہش تھی کہ میں دنیاوی تعلیم کو آگے بڑھاؤں۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو، علم حاصل کرنا الگ بات ہے، اور اگر ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس شعبے کو ذریعہ معاش بنا لو، آپ دنیاوی علم بھی حاصل کرو، جو دنیاوی علوم ہیں اس کے ذریعے آپ طلب معاش کرو، اور جو دینی علوم ہیں اس کے ذریعے جو اس کے فضائل ہیں وہ حاصل کرو اور دین کی خدمت کرو۔ تو الحمدللہ پھر 2007 میں درس نظامی کا سلسلہ ہوا۔ 2011 میں جو میرے ایک کلاس فیلو تھے علامہ سید طارق شاہ صاحب، تو انہوں نے مجھے میاں حضور کا تعارف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں اور بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء ہیں وہ ان کے زانو تلمس طے کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور جو علم کی پیچیدگیاں ہیں وہ ایسے حل کر دیتے ہیں گویا کہ وہ مسائل ہیں ہی نہیں۔ ان سے روحانیت کے علوم حاصل کرتے ہیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ صحبت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ بھی چلیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے میری عمر بھی کچھ کم تھی اور دور کا سفر بھی تھا، بس میں آنا میرے لیے تھوڑا دشوار تھا، تو اس وقت تو مجھے موقع میسر نہ آیا، لیکن دل میں ایک چاہت تھی کہ جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، میں بھی تو ان شخصیت کی زیارت کروں۔ تو اس وقت یوٹیوب چینل کے اوپر یہ سلسلہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ نہیں تھا، اگر ہوگا بھی تو اتنا زیادہ نہیں تھا، اور لوگ اس وقت اتنا زیادہ موبائل کے اندر یوٹیوب وغیرہ بھی یوز نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے تعارف کرایا، میرے دل میں تو خواہش تھی کہ میں چلوں، لیکن پڑھائی اور دیگر مصروفیات اس وقت ایسی تھی کہ میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ ملوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دوران وقت کے جو جید علماء کرام تھے الحمدللہ درس نظامی کی وجہ سے ان سے بھی ملاقات کرنے کا، ان سے بھی فیض حاصل کرنے کا سلسلہ رہا، جیسا کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے نام مفسر اعظم پاکستان علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ مدینے جانے کے لیے آئے تھے کراچی، اور یہ آپ کا آخری سفر تھا، آپ بہت زیادہ علیل تھے، لیکن الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے طلب بیعت کا بھی سلسلہ رہا۔ تو بات چیت ہو رہی تھی، اس کے دوران انہوں نے آپس میں ہر ایک شخص اپنی خواہش بیان کر رہا تھا کہ مجھے یہ خواہش ہے حضرت میرے لیے دعا کرا دیں۔ تو میں نے بھی کہی کہ حضرت مجھے تو بیان کرنے کا بہت شوق ہے، تو آپ نے مجھے جو ہے دعاؤں سے بھی نوازا اور مجھے ٹپس بھی دیے کہ اس طریقے سے جب ممبر پہ بیٹھنا تو اس طرح بیٹھنا جیسا کہ کوئی شیر بیٹھتا ہے، کسی سے ڈرنا مت،
اور اس طریقے سے خطاب کرنا. تو الحمدللہ علامہ مفتی فہد احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات ہوئی. علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بھی ملاقات ہوئی. سلسلہ اشرفیہ کے بزرگ پاکستان آتے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. ملاقات تو بہت سارے بزرگوں سے ہوئی، لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ درس نظامی میں تو ہم نے ظاہری علوم پڑھے ہیں، لیکن جو باطنی علوم اور جو اسرار و رموز کتابوں کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، جو بزرگوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، جو بزرگوں کے ریاضات عبادات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا آج کے دور میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں؟ کیا یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں پائی جاتی؟ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جیسا کہ سنا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، ریاضتیں کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے. تو کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنی عبادتیں کرنے والے ہوں، جو اتنی ریاضتیں کرنے والے ہوں، جو اس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہوں؟ تو ظاہر دل میں ایک خواہش تھی، اور وہ جو اسرار و رموز کتاب کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں ان کو جاننے کا، سیکھنے کا اور ایسی شخصیات سے ملنے کا ایک دل کے اندر جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی کہ کیسے میں ان کے پاس پہنچوں. اور یہ ایک تلاش اور ایک یہ سلسلہ جاری رہا. حالانکہ مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں تو رہی ہیں، لیکن دل کے اندر خواہش جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہی تھی کہ کس طریقے سے میں ان شخصیت تک پہنچوں. تو الحمدللہ پہلے ایک تعارف تو ہو چکا تھا، سن 2011 میں ملاقات نہیں ہوئی تھی. لیکن اصل میں بات یہ ہے، ملاقات نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی انعام سے نوازا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بھی اجاگر کی جاتی ہے. بے شک. کہ اس کی اہمیت بتا کر پھر وہ جب چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم تلاش کرتے رہے ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ ذات، وہ شخصیت مجھ سے کھو جائے. تو اس کے لیے پہلے آزمایا گیا، پہلے اس قابل بنایا گیا کہ پہلے اس بارگاہ کے قابل بنو، پھر اس بارگاہ تک پہنچو. تو میاں حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے، اچھا چونکہ ظاہر درس نظامی سے تعلق تھا، 2015 میں الحمدللہ فراغت ہوئی درس نظامی سے، تو قرآن سے بھی بہت زیادہ شغف رہا، اور الحمدللہ تراویح کا سلسلہ ہے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ بیرون ممالک کے اندر بھی الحمدللہ کئی طالب علم کو قرآن ختم کروانے کا بھی الحمدللہ موقع ملا، سعادت ملی. تو جو تصوف کی جو ادب کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب کا نام آتا ہے الابریز. یہ کتاب ہے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ دباغت کا کام کیا کرتے تھے، آپ نے کسی سے ظاہری علم نہیں سیکھا تھا، کسی سے علوم حاصل نہیں کیے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حامل علم لدنی تھے، اور ان کی کتاب کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں کہ انسان جب پڑھتا ہے، اولاً تو یہ کہ ہر ایک کو وہ کتاب پڑھنے کی سعادت ملتی نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے معنی و مطالب اس کو سمجھ نہیں آتے جب تک کہ صاحب کتاب کا فیض جاری نہ ہو جائے. اور یہ جو فیض ہے یہ بزرگوں کی عطا ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ جب وہ فیض پہنچتا ہے تو جو الفاظ ہیں وہ خود اپنا معنی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جیسا کہ میرے دل میں ایک تڑپ تھی اور میں دعا کیا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، میں آپ کو حقیقت اور سچی بات بتا رہا ہوں، یہ دل کی کیفیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. 2016 سے میری جو تڑپ تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا حصہ کس کے پاس ہے. میں نے تو بزرگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ ہر ایک اپنے وقت کے بہترین عالم، بہترین مفسر، بہترین پیر ہیں، شیخ ہیں، ان سے لیکن مختصر ملاقات رہی، ملاقات کا سلسلہ اتنا زیادہ نہیں رہا. لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں ایسے شیخ سے مرید ہوں کہ جو صاحب حال ہوں، جو صاحب کمال ہوں، اور ایسی شخصیت کے جن کے پاس جا کر میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سن سکوں، ان سے اپنے دل کا حال بیان کر سکوں، ان سے میں کلام کر سکوں، ان سے میں باتیں کر سکوں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا. حالانکہ اس دوران اور بھی کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی. ملک شام سے ایک عالم دین تشریف لاتے ہیں حضرت عبدالعزیز الخطیب، پاکستان جو ہے ان کا دورہ ہوتا ہے ہر سال، ان سے بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی. لیکن کبھی یہ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یہ حضرت جو ہیں
ظاہر ہے عرب سے تشریف لا رہے ہیں تو میں ان کا مرید ہو جاؤں، کیونکہ دل میں خواہش یہ تھی کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات ہو کہ جن کے دل میں میرے لیے تڑپ ہے، میں ان تک پہنچوں۔ اچھا، الابریز کا جو میں آپ سے جو اس کے بارے میں بتا رہا تھا، الابریز اس کتاب کو پڑھنے کی میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن ایک اور مرتبہ میں نے، کیونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کتابوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے، آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے، تو بار بار یہ الابریز کا تذکرہ ہونا میرے سامنے، تو مجھے یہ رغبت دلا رہا تھا کہ میں اس کتاب کو دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس کے اندر، پڑھوں تو صحیح۔ تو الحمدللہ جب میں نے آخری مرتبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو چند دنوں کے اندر وہ پوری کتاب میں نے پڑھی، اور اس کے معنی و مطالب بھی مجھے سمجھ آنے لگے۔ میں حیران رہ گیا کہ ارے یہ تو وہی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ کتاب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، آج تو اس کے معنی و مطالب مجھ پر آسان ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہو نہ ہو یقیناً صاحب کتاب کی نظر ہو گئی ہے، اب ممکن ہے کہ مجھے اپنے شیخ تک پہنچنے کا راستہ بھی مل جائے۔ تو اس دوران 2016 سے تلاش جاری رہی، تو 2019 کے اندر میاں حضور کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، جناب خالد ہاشمی صاحب، بہاولپور کے آپ رہائشی ہیں، بہت محبت کرتے ہیں میاں حضور سے، بڑی چاہت ہے، اور میاں حضور کی بات بات میں جو ہے وہ آپ کے کلمات کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میاں حضور نے اس طریقے سے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ربی بھائی آپ کیا ذکر نہیں کرتے؟ میں نے کہا ذکر تو میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، خاص طریقے سے ذکر۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا اچھا آپ چلیں، آپ کو جو ہے نا میں اپنے پیر صاحب سے ملواتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، طارق بھائی کے ساتھ ہم نشست رکھ لیتے ہیں، میاں حضور جب نشست کرتے ہیں تو ہم بھی چلیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ خواہش تو ہے 2011 سے، تعارف تو ہے، لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو آپ کی ملاقات پکی ہے، اب آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلیں گے۔ تو الحمدللہ 2019 میں جو ہے نشست میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میاں حضور کلام فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو میاں حضور جو آپ گفتگو کرتے تھے وہ باتیں الحمدللہ وہ باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی، ان کے معنی و مطالب، کیونکہ میاں حضور کی جو گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام شخص کا سمجھنا، اس کے فہم تک اس بات کا پہنچنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن جس پر نظر ہو جائے تو وہ اگرچہ پڑھا لکھا نہ ہو وہ ان باتوں کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ اور اس کا میں نے اپنے گھر میں خود بھی تجربہ کیا، کیونکہ الحمدللہ میاں حضور سے محبت صرف مجھے نہیں، میرے گھر کے ہر ایک فرد کو ہے الحمدللہ۔ تو میری والدہ جو ہیں الحمدللہ، میاں حضور جب ظاہر یوٹیوب کے اوپر جو پروگرام ہوتا ہے تو اس کی نشست سماعت کرتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ بات تو سن رہی ہیں، یہ بات کوئی عام نہیں ہے، یہ بات بہت خاص لوگوں کی بات ہے جو آپ سن رہی ہیں۔ ہاں اگر بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ نشست آپ روک دیجئے گا، کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ورنہ آپ آگے مت سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بات تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ جب بزرگوں کی نظر ہوتی ہے بے شک، تو پھر الحمدللہ عام شخص بھی ہوتا ہے تو وہ باتیں سمجھ آنے لگ جاتی۔ تو وہ جو پہلی نشست ہے جس میں میں آیا، بیٹھا، گفتگو سننے کا موقع ملا، تو مجھے تو لگا کہ جیسے کہ الابریز کوئی کھول کر سنا رہا ہے، کوئی الابریز کی عبارت پڑھ کر بتا رہا ہے۔ یہ تو وہی معنی و مطالب ہے جو اس کتاب کے اندر درج ہے، یہ تو وہی باتیں ہو رہی ہیں جن کی تلاش میں رہا۔ ظاہری علوم تو میں نے حاصل کر لیا، باطنی علوم تو کہاں سیکھوں؟ کوئی ہو تو جو سکھائے، کوئی بتائے، کوئی پڑھائے۔ تو الحمدللہ میاں حضور کی صحبت میسر جب آئی تو پہچان تو ہو گئی کہ یقیناً یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت میں نے آپ سے کہا کہ کتابوں کے اندر ہم نے واقعات پڑھے بزرگوں کے، اور اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے کہ شاید یہ اس زمانے کے ہی لوگ تھے جو اتنی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ میاں حضور کے حوال جب ہم نے سنے تو ہم دنگ رہ گئے کہ میاں حضور نے اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ آج کا انسان وہ کرنے سے کمزور رہ جائے، ناقص رہ جائے، وہ کر نہ پائے۔ ماشاءاللہ میاں حضور نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ نے اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی، قلیل الطعام رہے، قلیل النوم رہے۔ اور آپ کے بارے میں نے دیکھا اور تجربہ بھی کیا، لوگوں سے سنا بھی کہ میاں حضور مطلب میں انتہائی قلیل گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب آپ نشست میں بیٹھیے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی میاں حضور ہے جو اپنے مطلب میں ہوتے ہیں تو قلیل گفتگو فرماتے ہیں، اور جب نشست میں تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ معنی و مطالب کے دریا بہا دیتے ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک
آپ کی گفتگو جاری رہتی ہے. شروع میں جو بات ہوتی ہے ایک نقطے سے لے کر دوسرے نقطے سے جو ملانے کا فن ہے، اگر کسی نے سیکھنا ہے تو میاں حضور سے سیکھے کہ معانی اور مطالب کو کس طریقے سے ایک عام ذہن تک پہنچانا ہے، وہ میاں حضور سے سیکھے. تو الحمدللہ 2019 کے اندر پہلی نشست میں شرکت کرنے کا موقع ملا. پھر اس دوران پتہ چلا کہ میاں حضور کچھ خاص تربیت بھی فرما رہے ہیں. پہلے تو خالد ہاشمی صاحب نے ہی بتایا کہ خلفاء کی تربیت ہوتی ہے، اگر آپ کی خواہش ہوئی تو میں میاں حضور سے گفتگو کروں گا، بات کروں گا، اجازت مل گئی تو آپ بھی چل لیجئے گا. تو اس وقت ایسا تو کوئی موقع نہیں ملا، لیکن پتہ چلا کہ جواہر علم روحانیت کے نام سے ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر روحانیت، جس کے اندر تصوف، جس کے اندر طب، یہ علوم پڑھائے اور سکھائے جا رہے ہیں. اور در حقیقت یہ بات تو بہانہ ہے آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے کہ آپ آئیے تو صحیح، آپ قدم رنجہ فرمائیے تو صحیح، رب تک ملانا تو ہمارا کام ہے، بے شک آپ کو اس مقام تک لے جانا تو ہمارا کام ہے. تو الحمدللہ اس کورس کے اندر جب میں نے داخلہ لیا اور پھر مزید جو خاص کلام، خاص گفتگو میاں حضور سے سماعت کی، تو پتہ چلا واقعی جو ہم نے کتابوں میں جو باتیں پڑھی تھی آج تو وہ تصویر بالکل زندہ و جاوید ہے، اور وہ میاں حضور کی صورت میں ہے، وہ میاں حضور ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے الحمدللہ میاں حضور کا فیض پہنچنا شروع ہوا. میاں حضور کی نشست میں آنا جانا رہا، میاں حضور سے کلاسیں ہم نے لی خاص، اور پھر الحمدللہ میاں حضور سے مرید ہونے کی سعادت ملی الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ ربیع العالم بھائی، میاں حضور سے آپ نے بیعت لی. جی الحمدللہ. تو آپ نے بتایا جیسے آپ میاں حضور سے پہلے بھی کئی جید علماؤں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کری. تو میاں حضور کی ایسی کون سی بات تھی جس نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا، اس کے بعد آپ نے میاں حضور سے بیعت ارادت لی؟ دیکھیے شارق بھائی، سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی بات نے متاثر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کون سی ایسی بات ہے جو متاثر نہ کرے. میاں حضور کی کون سی ایسی بات ہے جو متاثر نہ کرے؟ آپ کا خاموش بیٹھنا ہی تو متاثر کر دیتا ہے. آپ جب تشریف لاتے ہیں، آپ کچھ کلام نہ ہی فرمائیں، صرف خاموشی کے ساتھ جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو چہرہ خود بتاتا ہے کہ ہرے جس ہستی کی بارگاہ میں تم آئے ہو یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ تو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں. بے شک. تو آپ کی گفتگو، آپ کا علم، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا اخلاق، کوئی شخص کس طرح پریشان حال میں آتا ہے. میرا خود کا ذاتی تجربہ کہ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوں، آپ میاں حضور کے پاس آ کر جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت میں اس پریشانی میں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، جب آپ ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ یار پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری مصیبت ٹل چکی ہے. دل کو ایسا سکون اور ایسی تسلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب تو جب اللہ کے ولی نے کہہ دیا ہے تو اب تو مسئلہ حل ہو گیا. انشاءاللہ. آپ کی سخاوت، آپ کی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کبھی کسی بات کو چھپاتے نہیں ہیں. کسی نے کوئی سوال کیا تو بالکل بیائی ہی اس کا جو حق تھا اس طرح جواب دیا، بتایا، چاہے تصوف سے متعلق ہو، چاہے روحانیت سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی کلام کے معنی و مطالب سے متعلق ہو، چاہے وہ طب سے متعلق کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں، حکماء ہیں، جنہوں نے نسخہ جات کو چھپایا، اس کو لوگوں میں عام نہ کیا. لیکن میاں حضور کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طب کا مسئلہ بھی پوچھتا ہے تو آپ اس کے سارے اجزاء کھول کر بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نسخہ ہے، یہ عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ شفا دے دے گا. بے شک. تو ماشاءاللہ میاں حضور کی کون سی ایسی بات ہے جو انسان کو متاثر نہ کرے. اچھا ماشاءاللہ ربیع العالم بھائی، جی. یہ بتائیے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ میاں حضور نشستوں میں اپنی تعلیم و تربیت میں میاں حضور کا ایک سلسلہ ہے اور کئی عرصہ دراز سے ہے کہ میاں حضور ہر ہفتہ وار جو ہے وہ نشست فرماتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں مریدین کی، محبین کی، سالکین کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور کا ویژن کیا ہے؟ میاں حضور کس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ عوام الناس تک پہنچا دیں؟ میں جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے جو بات سمجھتا ہوں، میاں حضور جس بات کا زور دیتے ہیں وہ ہے اخلاق. آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق کو اپناؤ. آپ کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ در حقیقت تصوف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کا نام ہے. اگر
آپ کے ساتھ کوئی مثلاً اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس ظلم کا بدلہ اچھے سے دیں. آپ ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کریں, معاف کر دیں. آپ اگر کوئی پریشان حال آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی مدد کریں. آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. کوئی سائل آتا ہے تو اس کو خالی نہ لوٹائیں. آپ اپنی گفتگو کے اندر, آپ اپنے کردار کے اندر اخلاق کو اس انداز میں اپنا لیں, ایسے رچ بس جائیں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھے تو پتہ چل جائے کہ یہ شخص تو اخلاق محمدی کا حامل ہے, وہ آپ سے ایسا متاثر ہو جائے. تو میں نے جس چیز کو دیکھا ہے کہ میاں حضور سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں جس بات پر, وہ آپ اخلاق پر. تکبر سے بچو, ریاکاری سے بچو, حسد سے بچو, کینے سے بچو, آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ. آپ اتحاد کے اوپر زور دیتے ہیں کہ آپس میں اتحاد قائم کرو, محبت قائم کرو, بھائی چارگی قائم کرو. اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بہتر انداز میں حل کرو, آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کا آپ بہت زور دیتے ہیں. الحمدللہ. اچھا ربیع العالم بھائی, ماشاءاللہ سے 7 سے 8 سال جو ہے وہ آپ کو میاں حضور کی صحبت میں ہو گئے ہیں. تو کوئی ایسے واقعات جس میں میاں حضور کی روحانی امداد حاصل ہوئی ہو, میاں حضور کے باطنی تصرفات دیکھنے کو ملے ہوں, اگر ایسے کوئی واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اور آپ عوام الناس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیجیے. جی بالکل. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ الحمدللہ 2004 میں مجھے حفظ کرنے کی سعادت ملی, اور حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دستار بندی فرمائی اس وقت 2004 میں. درس نظامی میں بھی الحمدللہ انہی سے دستار بندی کی سعادت ملی ہے. تو قرآن سے جو شغف رہا ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ میرے گھر والوں نے حفظ کے بعد بھی, میں اسکول پڑھا کرتا تھا لیکن گھر والوں نے مجھے بالکل پابند کر دیا تھا کہ مغرب سے عشاء آپ نے قرآن پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے. مغرب سے عشاء الحمدللہ بچپن میں یہ پابندی رہی, اور پھر قرآن سے تعلق ایسا رہا. ہمارے استاد تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, حضرت سید برکت اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ ہم قرآن کے محتاج ہیں, قرآن ہمارا محتاج نہیں. اگر پڑھو گے تو یاد رہے گا, چھوڑ دو گے تو بھول جاؤ گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے, حضور نے فرمایا کہ جو حامل قرآن ہے, قرآن کو جس نے حفظ کیا ہے, اس کو قرآن کو کتنا مضبوط رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اس کو باندھ کر رکھو, جس طریقے سے ایک شریر اونٹ کو باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ اگر ذرا سی بے پرواہی کی گئی وہ رسی توڑ کر بھاگ جائے گا. تو فرمایا کہ قرآن بھی اسی طریقے سے اگر نہیں پڑھو گے تو وہ تمہارے ذہن سے فراموش ہو جائے گا. تو الحمدللہ 2004 سے ہی مجھے الحمدللہ تراویح پڑھانے کا موقع ملا. میرے استاد تھے, ان کی مسجد میں تراویح پڑھائی. یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سفر کے دوران ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو گئی پیر میں, تو جس کی وجہ سے اب ظاہر تراویح پڑھانے سے میں قاصر رہا. تقریباً 2 سال کا اس کے اندر گیپ آ گیا. اب یہ گیپ کیا آنا تھا کہ میرے دل میں جو ایک یعنی کہ پڑھائی تھی, دنیا کی مصروفیات, دیگر معاملات, اس کی وجہ سے قرآن سے تھوڑی دوری بن گئی. اب میں تراویح پڑھانے کا سوچوں تو میں یہ کہوں کہ مجھے قرآن تو ایک ٹائم ہو گیا ہے چھوڑے ہوئے, 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, اب اس طریقے سے تو اب تسلسل باقی نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے تراویح پڑھاؤں. تو بزرگوں کی جب آپ صحبت میں آ جاتے ہیں تو ان کا فیض کیسے ملتا ہے, یہ واقعہ مجھے ہمیشہ اس طرف راغب کرتا ہے کہ دیکھو میاں حضور کا فیض تم تک کیسے پہنچا ہے, کہ قرآن مجید کی تمہارے دل میں جو تڑپ ہے. الحمدللہ اس وقت بھی درس قرآن کا سلسلہ ہے, اور باقاعدہ طور پر تقریباً 5 سے 5.5 سال کا عرصہ ہوا ہے جس میں قرآن مجید کے 8 سپارے کی الحمدللہ میں نے تفسیر بیان کی ہے مسجد کے اندر ہفتہ وار نشست میں. تو 8 سپارے کی باقاعدہ طور پر یعنی بغیر گیپ کے باقاعدہ الف لام میم سے ہم نے سلسلہ شروع کیا, اور تقریباً الحمدللہ 8 سپارے ہو چکے ہیں. تو اب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں حضور کا فیض کیسے پہنچا. میاں حضور کی جب صحبت میں آئے, آپ نے جو ذکر و اذکار بتائے, آپ نے جو ریاضات کروائی ہیں, تو اس میں کئی گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, پڑھنا ہوتا ہے, ذکر کرتے ہیں آپ, مراقبہ کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, سورتیں پڑھتے ہیں. تو جب ایک وقت تک آپ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں اتنی دیر تک بیٹھ سکتا تھا,
در حقیقت آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے, یہ بزرگ نے آپ کو بٹھایا ہے, ورنہ وقت تو آپ کے پاس پہلے بھی تھا. اگر آپ بیٹھنا چاہتے تو آپ بیٹھ سکتے تھے, لیکن یہ تو آپ کا کوئی کمال نہیں تھا, یہ تو بزرگ کا کمال ہے جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے بٹھا دیا ہے کہ بیٹھ جاؤ اور پڑھو. تو الحمدللہ ایک مرتبہ میاں حضور نے فرمایا سورہ یاسین شریف 70 مرتبہ ورد کر دے گا. جب میں نے 70 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو میں نے کہا کہ میں نے کتنے سپارے پڑھ لیے ہیں, کیونکہ یہ تقریباً 1 پاؤ ہے. اس کو میں نے چیک کیا تو پتہ چلا 17 سپارے میں نے پڑھے. میں نے کہا یار 17 سپارے میں پڑھ گیا بیٹھ کر. یہ تو طالب علمی کے دورانیے میں یہ ہوتا تھا کہ صبح 8 سے آپ نے 4 بجے تک بیٹھنا ہے, پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تو اتنے سپارے بن جاتے ہوں گے. لیکن ابھی میں 17 سپارے بیٹھ کر پڑھ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی طرف میں واپس لوٹ سکتا ہوں, جو میری چاہت ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ میاں حضور کا فیض اس طریقے سے آپ کی صحبت سے ملا کہ قرآن مجید کی طرف میں دوبارہ پلٹ آیا. اور نہ صرف یہ کہ میں پلٹ آیا, الحمدللہ میں نے اپنے قرآن مجید کو مضبوط کیا, اور پھر اس کے بعد مزید میں الحمدللہ 5 سال تراویح پڑھا چکا ہوں, الحمدللہ بھی پڑھا بھی رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ سے ربیع العالم بھائی یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے خلیفہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک خلیفہ کی جی سلسلے میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ در حقیقت خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. بے شک. کہ خلیفہ بنایا ہی اسے جاتا ہے کہ جس کو دیکھا جاتا ہے کہ اسے میں نیابت دے رہا ہوں, اسے منتخب کیا جاتا ہے, اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ دیکھو جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں اور تم جن ذمہ داریوں کو مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, جو بزرگوں کی ذمہ داری مجھ تک آئی اور میں اس کو نبھا رہا ہوں, اس کو کر رہا ہوں, اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر جو کام کر رہا ہوں, دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں, یہ کام یہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے. بعینہ تم انہی افعال کو ادا کرو, انہی اعمال کو ادا کرو, انہی ذمہ داریوں کو نبھاؤ کہ جو میں نبھا رہا ہوں. در حقیقت ہماری نظر میں جو رول ماڈل ہے وہ تو میاں حضور کی ذات ہے کہ آپ کی سلسلے کے لیے خدمت, آپ کی دین کے لیے خدمت, آپ کی دین کے لیے جذبہ, تربیت فرمانا طویل نشستوں میں, ہر ایک کی ہر سائل کی مدد کرنا, ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا اور اسے اللہ کے قریب کرنا. در حقیقت یہی خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیر کی مثل ہو جائے. جیسا کہ کسی جو نعتیہ کلام کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا تاریکی ہوں حقیقی تاریکی ہو جاؤں. ہم نسبت تو ہم نے قائم کر لی ہے, ہم میاں حضور کی نسبت کے ذریعے ہم میاں حضور جیسے ہو جائیں, آپ کی صفات کو اپنا لیں, آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا لیں. فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں, مجھے جو دیکھے بول اٹھے ارے نوری میاں تم ہو. تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہے کہ ارے تم تو طارق میاں ہو. بے شک. الحمدللہ. اچھا ربیع العالم بھائی آپ سے آخری سوال ہے جی کہ جو نئے آنے والے سالکین, جی محبین, مریدین داخلہ سلسلہ مرید ہو رہے ہیں, جی ان کے لیے کوئی نصیحت کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. دیکھیے اصل چیز ہے استقامت. سب سے بڑا دشمن جو ہمارا اس راستے میں ہے ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے. اور شیطان کے ساتھی, شیطان کے چیلے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اگر راہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو بہکانے کے لیے اس کے جو ساتھی ہیں وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ راہ حق سے ہٹ جائے, راہ حق سے دور ہو جائے, یہ کامیابی کی منزل کو نہ پا سکے. یہی تو ازل سے ہماری دشمنی چل رہی ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو دشمن بناؤ. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو دشمن بنا لو. صحیح. تو اب جب راہ حق کی طرف آپ آئیں گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو روکے گا کہ نہیں تم نے تو صحبت جو اختیار کرو گے, تمہیں وقت دینا ہے, تمہیں جانا ہے, بیٹھنا ہے, تمہیں دوسرے اور بھی کام ہیں وہ کر لو, تھوڑی دیر موبائل چلا لو, تھوڑا دوستوں کے ساتھ بیٹھ لو. شیطان ورغلائے گا, شیطان کے چہرے ورغلائیں گے کہ راہ حق سے بھٹک جاؤ. آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اللہ والوں سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ والوں کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو در حقیقت صوفیہ کی ہی تو خدمات ہے. یہ جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، یہ کن لوگوں کی بدولت، کن لوگوں کی مرہون منت؟ یہ تو اللہ والے تھے، یہ صوفی ہی تھے جو خالی ہاتھ آئے تھے دین کی خدمت کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے. تو اصل چیز ہے استقامت. بے شک. انسان استقامت کو اپنائے اور یک درگیر محکم گیر ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. کیونکہ جب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کا تلاش کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. یہ جو ذکر یار کر رہے ہیں اور ذکر یار کی بدولت سے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اس کے اندر یہ سیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. میاں حضور کے خلفاء، میاں حضور کے مریدین جو اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں، اپنے زندگی کے احوال بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم نے کسی شخصیت کو پانا ہے، دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی ہے، یا کتنی لگن یا کتنی کڑھن کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں اور جا کر انہیں یہ صحبت ملی ہے. تو اس پروگرام کی وساطت سے جب آپ کو ایک ایسی ذات کا تعارف مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو تو دیر کرنی ہی نہیں چاہیے. اب دیر کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا. اب آ جائیں اور آ کر میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ سے صحبت اٹھا لیں، آپ کے مرید ہو جائیں، آپ کے طالب ہو جائیں، تاکہ جو دوسرے جو فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں اپنی دین کے اندر، اپنی دنیا کے اندر، اور اعلیٰ کمال کو پہنچ رہے ہیں، آپ اس حصے سے پیچھے نہ رہ جائیں. کہیں آپ کو کل افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہمیں بھی تو موقع تھا لیکن ہم نے صحبت نہیں اٹھائی. بے شک. باقی ربیع العالم بھائی، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے، اور ہم سب کو دین کی سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.